آج ہم گلگت بلتستان کے ایک اہم مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ 22 جولائی کو سلطان آباد اور دنیور میں جو سیلاب آیا، اس کے بعد کی صورتحال۔ جی ہمارے پاس ایک تحریر ہے، سلطان آباد سیلاب، مدد کی پکار۔ تو آج ہم اسی تحریر کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ صورتحال کی سنگینی کو سمجھا جائے، لوگوں کی مشکلات اور اس تحریر کا جو اصل پیغام ہے وہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، اس تحریر میں ایک چیز جو فوراً نمایاں ہوتی ہے وہ ہے باسپ واٹر لائن کی تباہی۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ کوئی عام پائپ لائن نہیں تھی، یہ تو دنیور، سلطان آباد، محمد آباد، ان سب علاقوں کے ہزاروں لوگوں کے لیے پینے کے صاف پانی کا آپ کہہ لیں کہ واحد ذریعہ تھا۔ واحد ذریعہ؟ ہاں، تو اس کی تباہی نے تو جیسے صورتحال کو بہت ہی زیادہ سنگین بنا دیا۔ تحریر میں بھی یہی لکھا ہے کہ سیلاب کے بعد جو پہلا اور سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ پینے کے پانی کا تھا۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، پینے کا پانی ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لوگ مجبوراً مہنگے داموں پر پانی کے ٹینکر خرید رہے ہیں۔ جی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ صرف پینے کے پانی تک محدود نہیں ہے، زراعت کا بھی، وہ شعبہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ ظاہر ہے، پانی نہیں تو فصلیں کیسے ہوں گی؟ فصلیں سوکھ رہی ہیں، زمینیں بنجر ہوتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر دنیور، سلطان آباد، محمد آباد، یہ علاقے شدید زد میں ہیں۔ اور یہاں پر نا تحریر ایک بہت آپ کہہ لیں کہ سنگین دعویٰ کرتی ہے۔ اچھا، کیا کہتی ہے تحریر؟ وہ کہتی ہے کہ اس سارے بحران میں جن حکومتی اداروں سے، مقامی انتظامیہ سے مدد کی امید تھی، وہ مکمل طور پر غائب ہیں۔ مکمل طور پر غائب؟ جی، تحریر میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، صفر سہولت، صفر موجودگی۔ اوہ، یہ تو… ہاں، یہ صرف غیر حاضری کا ذکر نہیں، تحریر اس بات کو جوڑتی ہے کمیونٹی کی تکالیف سے کہ یہ جو مبینہ غیر موجودگی ہے یہی ان کی مشکلات بڑھا رہی ہے۔ یہ واقعی بہت سنگین الزام ہے، لیکن تحریر میں کوئی مثبت پہلو بھی ہے، کوئی امید کی بات؟ ہاں، بالکل ہے، اور وہ ہے مقامی آبادی کی اپنی ہمت۔ اچھا۔ کسان ہیں، مزدور ہیں، خاص طور پر نوجوان رضاکار، وہ ہمت نہیں ہارے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں۔ دن رات؟ جی، دن رات محنت کر کے ان ٹوٹی پھوٹی پانی کی نہروں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا جذبہ تو واقعی قابل تعریف ہے۔ یقیناً ان کی ہمت کو سلام ہے۔ بلا شبہ، لیکن تحریر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ نقصان اتنا بڑا ہے نا کہ یہ جو رضاکارانہ کوششیں یہ کافی نہیں ہو پا رہی۔ مطلب کوششیں ضائع جا رہی ہیں؟ ضائع تو نہیں کہیں گے، مگر وہ نہروں کی مرمت کرتے ہیں، پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، وسائل ہے نہیں، تو وہ مرمت شدہ حصے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو ایک مسلسل چکر بن گیا۔ جی، ایک بہت تھکا دینے والی جدوجہد ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ تحریر کیا کہتی ہے؟ اگر مقامی کوششیں کافی نہیں ہیں تو آگے کیا؟ دیکھیں، تحریر کا جو بنیادی نچوڑ ہے، جو اپیل ہے، وہ یہی ہے کہ اب ضرورت ہے ایک مستقل حل کی، اور اس کے لیے حکومتی مداخلت لازم ہے۔ حکومتی مداخلت سے کیا مراد ہے؟ یعنی بھاری مشینری چاہیے، ماہرانہ تکنیکی مدد چاہیے، فنڈنگ چاہیے تاکہ یہ جو پانی کی نہریں ہیں، خاص طور پر باسیپ لائن جیسی اہم چیزیں، ان کو ٹھیک سے پائیدار بنیادوں پر بحال کیا جا سکے۔ صحیح۔ تحریر میں یہ وارننگ بھی ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پانی کا بحران تو بڑھے گا ہی، ہاں، ساتھ میں علاقے کی جو پوری زرعی معیشت ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے۔ اوہ خدایا! اس کے نتائج تو بہت دور تک جائیں گے۔ بالکل۔ اور تحریر کے مطابق ان نظاموں کو ٹھیک رکھنا، ان کی بحالی، یہ ذمہ داری تو واضح طور پر حکام کی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تحریر کے مطابق سلطان آباد اور دیگر علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ ایک قدرتی آفت آئی۔ جی، مقامی لوگ اپنی جگہ بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، سرکاری مدد نہیں مل رہی، مبینہ طور پر، جی ہاں۔ اور تباہ شدہ پانی کی نہریں، خاص کر باسیپ لائن، ایک دوہرا بحران بن گئی ہیں، پینے کا پانی بھی نہیں اور زراعت بھی خطرے میں۔ بالکل صحیح۔ اور آخر میں نا تحریر ایک بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، لوگ یاد رکھیں گے کہ اس مشکل وقت میں کس نے ان کی آواز سنی اور کس نے نہیں۔
تو یہ صرف اس تحریر کی بنیاد پر ایک سوال پیدا کرتا ہے کہ جب کوئی کمیونٹی کسی آفت کے بعد اس طرح کی مبینہ نظر اندازی کا ذکر کرے تو پھر جواب دہی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔